ساتھ بیبیلونیا سے سیدھا فلسطین چلے گئے اور وہاں پر رہنے لگے ان کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے حضرت لوط جو تھے ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، وہ فلسطین میں کافی سال ابراہیم کے ساتھ رہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیغام پہنچایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور گمورہ کی بستی کے پاس بھیج دو، کیونکہ وہ لوگ بہت سرکش ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ پہلے لوگوں کو روک کر ان کو لوٹ لیتے تھے اور پھر ان کو مار ڈالتے تھے۔ پہلا گناہ یہ کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ دوسرا گناہ یہ کرتے تھے کہ وہ لوگ لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بجائے لڑکوں سے دوستی کرتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ وہ لوگ کرتے تھے، یہاں تک کہ پچھلی قوموں نے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ جو قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، کوئی انہوں نے بات نہ مانی سوائے ان کے 2 بیٹیوں کے علاوہ۔ ان کے گھر والوں نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو یہ بتاتے تھے کہ ہر کسی کو مت مارا کرو، مت لوٹا کرو، ان کو جانے دیا کرو اور اللہ کی راہ پہ رہو اور تمہارے پہ عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جو عذاب کہتے ہو وہ لے آؤ، ہم تو اسی کے انتظار میں ہیں۔ حضرت لوط کافی سال ان کو تبلیغ کرتے رہے پر ان میں سے کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ ان کو فیملی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی ان کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی۔ ان کی جو بیوی تھی وہ باہر جا کر سارے لوگوں کو ان کی باتیں بتاتے رہتی تھی، اور ان کی بیوی جا کے برے لوگوں کے ساتھ جا کر پلاننگ کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بادشاہ کے پاس بھی چلے گی کہ مجھے ان سے طلاق دے دے۔ اور پھر بادشاہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ تم کیا ماجرا ہے، تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے دعوت دی ان کو بھی اللہ کی طرف لائے، پر انہوں نے بالکل نہ کسی نے بھی بات مانی اور نہ بادشاہ نے بات مانی۔ حضرت لوط اب بہت مایوس ہو چکے تھے۔ اب فلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ 3 فرشتوں نے ان کو ایک خبر تھی کہ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا وہاں پر کوئی 4 مسلمان ہوئے، 4 ایمان والے ہوئے ہیں کوئی، تو ان کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ایک بھی ہوا تو اس کو چھوڑ دے۔ فرشتے سدوم اور گمورہ کی بستی کی طرف چلے گئے۔ انٹر ہوئے تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں پانی بہہ رہی تھی ندی سے۔ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، وہ اتنے خوبصورت لوگ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے آج تک کبھی بھی ان دونوں نے اتنے خوبصورت آدمی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آرام کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا۔ پر وہ لوگ، ان کی جو بیٹیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاپا کو بلا کے لاتے ہیں۔ دونوں بیٹیاں ان کی گئیں اور جا کر اپنے پاپا کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے کہ ہم یہاں پر آرام کرنے آئے ہیں، آپ کے پاس ہم ایک دن رک سکتے ہیں؟ حضرت لوط انہیں چھپا کر لے گئے۔ ان کی بیوی نے یہ کیا کہ وہ باہر گئی اور انہوں نے سب کو بتایا کہ یہاں پر 3 لوگ ہیں بہت خوبصورت۔ پھر وہ سارے لوگ شام کو آ گئے ان کے پاس اور دروازہ توڑنے لگ گئے کہ کھولو کھولو کھولو۔ تو پھر انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جو تھے باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے لوگوں کے سامنے، میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، تم لوگ ایسا کر سکتے ہو، میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دو۔ پر انہوں نے کہا تم لوط، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں وہ مہمان تینوں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط بہت شرمندہ ہوئے کیونکہ ان کو یہ شرمندگی
محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا آج بڑا شرمندگی والا دن ہے۔ اتنے میں تینوں فرشتے بول پڑے کہ ہم سارے فرشتے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے اور اس قوم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو یہاں سے نکل جائیں، دونوں بیٹیوں اور بیوی کو لے کر وہاں سے پچھلے دروازے سے، مگر ایک بات یاد رکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیں۔ اب وہ اپنی فیملی کو لے کے نکلے اور تیز سے جنگل کی طرف بھاگے۔ اب پتھروں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہاں پر سارے لوگوں کو عذاب سے سخت عذاب شروع ہو گیا، مگر لوط کی فیملی میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، سوائے ان کی بیوی نے مڑ کر پیچھے دیکھ لیا کیونکہ وہ ہمدردی ان سے رکھتی تھی۔ جو ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ ایک پتھر، ایک آگ کا شعلہ آ کے ان کو ایسا لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ پتھر سدوم اور گمورہ کی بستی ساری تباہ ہو گئی تھی اور آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے۔ اللہ ان سے اتنا زیادہ ناراض تھا کہ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پچھلی ساری جو قومیں تھیں ان کا نام و نشان ابھی بھی ہے، کچھ کی جیسے میں نے سنائی تھی حضرت صالح کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اگر اس طرح کے کہانیاں اور سننا چاہتے ہیں آپ لوگ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔